جائے گی، ہاں ہم کو روک نہ پائے گی، جو حق کی راہ میں آئے گی دیوار کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک پوسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو کہ مماتی حضرات کے ایک پیج پر تھی۔ پوسٹ کیا تھی؟ زہر سے بھرے ہوئے تیر تھے۔ ایک روایت کو لے کر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت کے متعلق کئی باتیں کی گئی تھیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اس روایت کی بنیاد پر عقیدہ رکھتا ہو تو وہ شخص کافر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث متواتر مروی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا، قبر پر پڑا ہوا صلاۃ و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے۔ اور آگے کیا لکھا کہ جو اس عقیدے سے حج پر جاتا ہے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود و سلام عادتاً سنے گا، وہ مشرک ہے، اس کی حج قبول نہیں ہوگی۔ عادتاً کا مطلب ہے قانون۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں، کسی روایت کو پیش کرنا، اس کی تحقیق کرنا اور اس کو محدثین کے اصولوں کے مطابق ضعیف قرار دینا ہر صاحب علم کا حق ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے اختلاف کو لے کر اتنے سخت قسم کے فتاوی لگانا، یہ اعتدال، انصاف اور اسلام کے اصولوں کے بالکل مخالف ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس روایت کی مختصراً تحقیق پیش کریں گے، اور جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس روایت کی صرف ایک سند کو دیکھ کر اس پر حکم لگانا بالکل غلط ہے۔ اصل میں بات خراب کہاں سے ہوئی کہ اس روایت کی ایک سند ہے جو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے پیش کی ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد بن مروان السدی، یہ لوگ اس پر جرح کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک دوسرا راوی ہے علا بن عمر، اس پر بھی جرح کرتے ہیں، اور ان دونوں راویوں کو لے کر، خاص طور پر محمد بن مروان السدی کو لے کر، ان لوگوں نے اس روایت پر سخت جرح کی، موضوع من گڑت ہونے کا حکم لگا دیا۔ حالانکہ میں پچھلے کئی بیانوں میں آپ کو ایک بات بتلا چکا ہوں کہ کسی روایت کی ایک سند کو دیکھ کر اس روایت کے متن کے متعلق فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ روایت موضوع ہے یا من گڑت ہے، بلکہ اس متن کی تمام سندوں کو دیکھنا چاہیے، پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لو جی، ہم آپ کے سامنے اسی روایت کی ایک اور سند پیش کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو دور دور تک محمد بن مروان نظر نہیں آئے گا۔ سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اللؤلؤ المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں ایک سند نقل کیا، فرماتے ہیں اخرجہ ابو الشیخ فی الثواب، کہ روایت کیا ہے امام ابو شیخ اصبہانی نے، یہ بہت بڑے محدث امام ہیں، فقہ ہیں، کتاب الثواب میں نقل کیا، ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن احمد الاعرج نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا حسن بن صبا نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے، اور وہ روایت کرتے ہیں امام اعمش سے، اور امام اعمش آگے پھر یہ پچھلی روایت ہے ابو صالح، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے سمعتہ، میں اس کا درود سنتا ہوں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں یعنی میں خود سنتا ہوں بغیر کسی واسطہ کے، اور جو مجھ پر درود پڑھتا ہے ومن صلی علی نائیا ای بعیدا بلغتہ، اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی درود فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس روایت پر غور کریں، اس میں دور دور تک آپ کو محمد بن مروان السدی نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس میں امام ابو شیخ اصبہانی سے لے کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام راوی ثقہ ہیں۔ اب ذرا ان محدثین کے حوالہ جات سنیے جن کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے، مضبوط ہے،
معتبر ہے، جید ہے۔ سب سے پہلا حوالہ بہت بڑے محدث امام مشہور ہیں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتح الباری، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 488۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الثَّوَابِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ بِلَفْظِ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا بُلِّغْتُهُ۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو شیخ نے کتاب الثواب میں نقل کیا ہے جید سند کے ساتھ۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ معمولی محدث نہیں ہے، بہت بڑے محدث امام، اور جرح تعدیل کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جید سند کے ساتھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو شیخ اصبہانی کی کتاب الثواب کی سند جید ہے، اور اس کے اندر کوئی مائی کا لال مماتی محمد بن مروان السدی نہیں دکھا سکتا۔ آگے ذرا سنیے، حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، اور میرک نے کہا نقل کرتے ہوئے حضرت شیخ سے، اور روایت کیا اس روایت کو ابو شیخ نے اور ابن حبان نے فی کتاب ثواب الاعمال میں جید سند کے ساتھ، مرکات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449۔ معلوم ہوا امام میرک کے نزدیک بھی اس کی سند جید ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس کی سند جید ہے۔ آگے سنیے، جید عمدہ حضرت علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اسنادہ جید، کہ اس روایت کی سند جید ہے، اور علامہ ابن حجر عسقلانی سے اس روایت کی توثیق نقل کرنے کے بعد حضرت علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، خاموشی اور سکوت اختیار کیا ہے۔ التیسیر بشرح الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428۔ اگر اللہ سنیے، حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث امام ہیں، آپ ان کے طرز پر ذرا غور کریں۔ انہوں نے سند نقل کی ہے ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی والی، پھر فرماتے ہیں فی وفیہ نظر، کہ یہ جو راوی ہے نا محمد بن مروان السدی، اس میں نظر ہے، یعنی یہ راوی معتبر نہیں ہے۔ لیکن آگے انہوں نے ایک اور بات فرمائی، وقد مضى ما يؤكده، اور وہ فرماتے ہیں کہ پیچھے روایات گزر چکی ہیں جو کہ اس روایت کو مضبوط کرتی ہیں، تقویت دیتی ہیں۔ حیات الانبیاء فی قبورہم حضرت امام بحقی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 اور حدیث نمبر 18۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت کا متن حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالکل صحیح ہے۔ کس بنیاد پر؟ اس کے صحیح شواہد کی بنیاد پر، اور پیچھے کئی روایتیں موجود ہیں جو انہوں نے نقل کی ہے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے، اللہ میری روح کو لوٹاتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب عنایت فرماتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا حضرت امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت بالکل صحیح ہے، اگرچہ وہ سند صحیح نہیں ہے جس کے اندر محمد بن مروان ہے۔ آگے سنیے، یہ غیر مقلدین کے لیے حوالہ ہے۔ حضرت علامہ ناصر الدین البانی غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث، وہ کیا فرماتے ہیں، وہ حضرت نقل کرتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو روایت کیا ہے حضرت امام ابو شیخ نے کتاب الثواب میں، ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن احمد العارج نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حسن بن صبا نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں امام اعمش سے بھی۔ آگے پھر وہ بقیہ سند ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قلت سے علامہ ناصر الدین البانی کی عبارت ہے، وہ فرماتے ہیں وَرِجَالُ هَذَا السَّنَدِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ مَعْرُوفُونَ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، معروف ہیں، سوائے اس اعرج کے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کو خود نقل کیا ہے حضرت امام ابو شیخ نے کتاب طبقات الاصبہانیین میں صفحہ نمبر 342 صفحہ نمبر 463 کے اوپر۔ آگے انہوں نے جو بات کہی ہے نا اس کا ذرا جواب بھی سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن احمد الزہری ابو صالح الاعرج اس سے روایت کی ہیں، انہوں نے 2 حدیثیں نہیں ذکر کی، اس میں جرح و تعدیل پس یہ مجہول ہے۔ سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 367۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ ناصر الدین البانی کے نزدیک کتاب الثواب والی روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں،
معروف ہیں، صرف ایک راوی کے اوپر ان کو اشکال ہے، وہ کون سا راوی ہے؟ عبد الرحمن بن احمد الزہری۔ اس پر انہوں نے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ راوی مجہول ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ راوی مجہول نہیں ہے، بلکہ آپ نے پیچھے دیکھا حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کو جید قرار دیا ہے، اور کسی روایت کی سند کو جید قرار دینا، صحیح قرار دینے والے کی طرف سے اس کے تمام راویوں کی توثیق ہوتی ہے۔ اور اصولاً ایک بات یاد رکھیں، راوی کی توثیق دو چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ اس سے بالمشافہ ملاقات کی ہے اور اس کے احوال سے واقف ہے، اور یا پھر اس کی روایتوں کو جانچا ہے، دیکھا ہے کہ اس کی روایتیں دوسرے راویوں کی روایات سے مطابقت رکھتی ہیں، اس بنیاد پر اس کی توثیق کی جاتی ہے۔ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق اس بنیاد پر کی ہے، اس کی روایتوں کو دیکھا، ان کو جانچا، اور انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے۔ اب اس سے دو سے زیادہ راوی روایت کرتے ہیں، یہ تو ہو گیا مقبول، مجہول الحال سے تو نکل گیا۔ اور دوسری بات، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی، امام میرک، ملا علی قاری، علامہ عبدالرؤف مناوی، ان سب حضرات کا اس روایت کی سند کو جید قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان تمام حضرات کے نزدیک عبد الرحمن بن احمد الزہری ثقہ راوی ہے، ورنہ بتلایا جائے کہ انہوں نے اس روایت کی سند کو جید قرار کیوں دیا ہے۔ آگے ذرا سنیے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین کام کیا ہے، انہوں نے اللؤلؤ المصنوعہ میں اس حدیث کا دفاع کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس کو روایت کیا ہے امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور انہوں نے پھر آگے اس کے بہت سارے شواہد بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس روایت کو شواہد کی بنیاد پر بالکل صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے کتنے محدثین کے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ تو پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ اس روایت کی سند صرف وہی نہیں ہے جو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے، جس میں محمد بن مروان ہے، بلکہ اس کی ایک اور سند ہے جو حضرت امام ابو شیخ اصبہانی نے نقل کی ہے، اور اس کے اندر نہ تو محمد بن مروان ہے اور نہ ہی دوسرا وہ راوی ہے علا بن عمر، جس کے اوپر انہوں نے جرح کر کے جان چھڑائی ہے، اور اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ حضرت امام ابو شیخ اصبہانی بھی ثقہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو صالح بھی ثقہ، عامش بھی ثقہ، ابو معاویہ بھی ثقہ، حسن بن صبا بھی ثقہ، اور عبد الرحمن بن احمد العارج پر ہلکی سی جرح کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی روایت کی تصحیح کے ذریعے سے انہوں نے ثقہ قرار دیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گڑت ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن محدثین نے اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے، کس وجہ سے؟ صرف محمد بن مروان کی وجہ سے، اور محمد بن مروان السدی پر واقعی جرح ہے۔ اگر ان کو حضرت امام ابو شیخ اصبہانی کی کتاب الثواب والی سند مل جاتی تو وہ کبھی بھی اس پر جرح نہ کرتے۔ باقی جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام میں نے کہا ہے یہ حدیث بہت غریب ہے، یہ جرح مبہم ہونے کی وجہ سے مردود ہے، بلکہ وہ بات راجح ہے جو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی نے کی ہے، اور جو طرز حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اختیار کیا ہے، اور جو بات شواہد کی بنیاد پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور جو بات علامہ عبدالرؤف المناوی نے نقل کی ہے، اور جو بات حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ اس روایت کی سند جید ہے، اور اس روایت کی بنیاد پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے، یہ عقیدہ رکھنا بالکل صحیح ہے۔ اگر دور سے دروشی پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی خوش قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس جا کر درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ لہذا اس روایت کی بنیاد پر ایک راوی پر جرح کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جو شخص یہ عقیدہ لے کر حج پر جاتا ہے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود درود سنتے ہیں، مشرک ہے، اس کا حج نہیں ہے، یہ بات بالکل باطل ہے، مردود ہے، یہ مماتیوں کا تشدد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔